السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جو تاجر برادری ہے پاکستان کی، انہوں نے 28 اگست کی شٹر ڈاؤن کی کال دے دی ہے اور باقاعدہ طور پر بار بار ریمائنڈرز بھی دیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر کہ جو تاجر برادری ہے وہ منفی پروپیگنڈا کی نظر نہ ہو اور باقاعدہ طور پر اس شٹر ڈاؤن کو کامیاب بنائیں۔ چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا کافی لمبا چوڑا ہے، جس میں ایک بڑا دلچسپ ہے کہ جناب جو بڑے عہدے والے ہیں ان کو بھی کلٹس 1000 سی سی گاڑیاں دی جائیں، یعنی کہ وزیر اعظم کو، صدر کو، وزراء کو اور دیگر بڑے کہ آپ کاسٹ کٹنگ کریں اور جو آپ کا جو فریولس سپینڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ آپ عوام کو ریلیف دے سکیں۔ پھر ان کے اوپر جو ایک ٹیکسز کی ایک لمبی لسٹ تھی وہ بھی لگائی گئی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن دوسری جانب آپ کو معلوم ہے 2 روز قبل پنجاب حکومت نے 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کرنے کا اعلان کیا 2 مہینے کے لیے، اور اس کو بھی تاجر برادری نے ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک تو پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ کافی نہیں ہے، کم از کم 18 سے 20 روپے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی میں کمی کی جائے۔ تاجر برادری کی تو خیر پہلے یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے معاملات، اور جو اتنے بھاری رقم ان کو دی جاتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم، یعنی کہ مطلب اس میں ان کو ری نیگوشیٹ کر کے کچھ ریلیف دیا جائے عوام کو۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی جو ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں پھر شاید نیپرا اضافہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ جو بجلی کی کمپنیاں ہیں انہوں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں 47 ارب روپے کا جو ہے ریلیف جو ہے ہمارے پیسے بنتے ہیں وہ دیے جائیں، اور وہ پھر آپ نیپرا جو ہے وہ صارفین پہ ڈالے اور اس کے میں سے ہمیں نکال کے دے، اور نیپرا نے اس کے لیے 26 اگست کو سماعت بھی رکھ لی ہے۔ سیاسی ماحول تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ گرم ہے، لیکن اب معاشی ماحول بھی جو ہے کچھ تھوڑا سا پریشان کن ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں کاشف چودھری صاحب، صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجراں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، سینئر معاشی ایکسپرٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں جو بھی معاشی معاملات ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف بھائی آپ کے وقت کا بھی۔ رانا مبشر صاحب، سینئر اینالسٹ، جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بات کی ہے کہ جی جو اس چیز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جو 14 روپے ہم نے قیمت کم کی پنجاب میں، تو انہوں نے ان کا خیال ہے کہ ملک معاشی استحکام کی طرف چل پڑا ہے اور تنقید کرنے والے صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں یہ ذرا سن لیں۔ آج پاکستان کے ہر شخص کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کون سی جماعت ہے جس کے آنے سے 4 ماہ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ 4 ماہ کے اندر ریورس اس تباہی کا نہیں تو اس کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک اکنامک سٹیبلٹی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرق ہے؟ فرق صرف قیادت کا ہے، فرق صرف اس سوچ اور اس نیت کا ہے۔ ہم ملک کے اندر مہنگائی کو کم کرنے آئے ہیں، ہم ملک کو ترقی دینے آئے ہیں۔ میں ہارون شریف صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ ہارون بھائی، ایک تو یہ کہ مجھے بتائیں کہ شٹر ڈاؤن مطلب اوور آل اگر پاکستان کا معیشت کا پہیہ بند کر دیا جائے تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے پر ڈے، اگر آپ جی ڈی پی کی کاسٹ نکالیں تو اتنی پڑے گی، تو آپ اگر آل پاکستان شٹر ڈاؤن ہو تو اس کی بھی ایک اچھی خاصی کاسٹ تو ہوگی۔ تو ایک تو چلیں مطالبات تو ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بعد میں پوچھیں گے کہ کیا یہ کتنے ڈویبل ہیں، لیکن یہ نقصان دہ تو ہوتی ہے شٹر ڈاؤن یا نہیں ہوتی؟ جی شکریہ ضمیر صاحب، اس کے کچھ پہلو ہیں۔ دیکھیے ہماری اس وقت جو معیشت ہے اس میں سروسز جو ہیں جس میں ٹریڈ بہت امپورٹ ایکسپورٹ آتی ہیں اور ہماری انٹرنل ٹریڈ وہ تقریباً 33% ہماری جی ڈی پی کا حصہ بنتی ہیں۔
اوور آل سروسز آپ کو پتا 58% ہے. تو ایک تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ایریا ہے ہماری معیشت کا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو جو کاسٹ آپ کو obviously نقصان تو ہوگا جب لوگوں کو چیزیں نہیں مل پائیں گی, دکانیں بند ہوں گی, لیکن یہ ایک سگنل کی کاسٹ زیادہ بڑی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی ایک کاسٹ آف ٹرسٹ کی ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, یہ خبریں آج کل رکتی نہیں ہیں, یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں. اس کو انویسٹر بھی دیکھتے ہیں, بائیلیٹرل کنٹریز بھی دیکھتے ہیں, انسٹیٹیوشنز بھی دیکھتے ہیں. وہ کاسٹ اگر کیلکولیٹ کی جائے تو یہ بہت سنجیدہ, بہت بڑی ہو جاتی ہے. یہاں پر جو میں نے باقی ممالک میں دیکھا ہے کہ جب بھی آپ حکومت کچھ اقدامات کرتی ہے جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر جانا ہو یا ٹیکسیشن اوپر جانا ہو, تو بہت پہلے آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جن لوگوں پہ آپ یہ پاس آن کر رہے ہیں ان کو اعتماد ہو کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کاسٹ سب لوگ شیئر کر رہے ہیں. اگر ان کو جائے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا کسی ایک طبقے کی طرف زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور جن لوگوں کو مراعات مل رہی ہیں ان کو نہیں دیا جا رہا, تو وہ پھر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہ چلتے ہیں اور وہ پھر ریاکشن آتا ہے. میں نے 2008 کا یورپ کا UK کا کرائسس دیکھا فائنینشیل. اس میں پہلی چیز انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ لیا تھا کہ انہوں نے ایک نمبر دیا, یہ جو پاپولس نہیں کہ ہم اتنی کو جاب گھٹا دیں گے, یہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیں گے. انہوں نے کہا حکومت کی کاسٹ اس وقت X ہے, ہم ود ان اے ایئر اس کو 25% گرا رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے گرا رہے ہیں. ان ریٹرن ہمیں آپ سے یہ پارٹنرشپ کی ایکسپیکٹیشن, یہ برابری پر پارٹنرشپ پر چیزیں چلتی ہیں. یہ ون سائیڈڈ جس کو ہم تھوڑا ریپریسو کہتے ہیں اس کو نہیں چلنا چاہیے. لیکن آئی ایم مور ورڈ کہ یہ جو ہمارا ایک امیج جائے گا ان چیزوں سے, اس سے لوگوں کا اعتماد مزید نیچے جائے گا, جو پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں. صحیح کہ معیشت جو ہے اب وہ صحیح جانب چل چکی ہے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ جی, فرسٹ آف آل شی ہیز نوبڈی ٹو ٹاک اباؤٹ معیشت. آئی ول بی ویری آنیسٹ, یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی ایسے لوگوں کو معیشت کا اسپوکس پرسن بنائیں جن کو اس کی باقاعدہ سمجھ بھی ہو اور مارکیٹس اس کے اوپر اعتبار کرتی ہوں. وہ بہت ریسپیکٹڈ پالیٹیشینز بہت بولتے ہیں, انفارمیشن منسٹری بولتی ہے, بٹ فرینکلی کوئی سیریس ادارہ یا پروفیشنل ان کو سنجیدگی سے کیوں لے گا جن کا نہ بیک گراؤنڈ ہے نہ ان کو سمجھ ہے. ان کو پتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری اٹ سیلف ایک ریڈنڈنٹ منسٹری ہے جس کا کام حکومت کی صرف تشہیر کرنا ہے, تو بلکہ یہ چیزیں بیک فائر کرتی ہیں ود آل سنسیئر مے بی ان کی ہوگی انٹینشن کہ چل پڑی ہے. اب دیکھیں نا, یہ ہمیں اگر آپ پروفیشنلی ڈیبیٹ کر رہے ہوں then we should engage with somebody جو آپ کی زبان سمجھتا ہو, جو اصل ایشوز سمجھتے ہوں, فالٹ لائن سمجھتے ہوں, انٹرنیشنل اکنامکس کی تھوڑی سمجھ ہو. حکومت کو فوراً چاہیے, if not finance minister, ابھی there are too many cooks, ایک فیس دیں اور وہ سنجیدہ فیس ہو اور سیریس انف ہو کہ لوگ اس کو سنجیدگی سے. too many cooks spoil the broth. very right. میں چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں, کاشف چوئی صاحب, یہ کوئی 13 ڈیمانڈز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن, ایک تو جس طرح ابھی ہارون شریف صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ایک میسیجنگ جو ہے, سگنلنگ, وہ بڑی نامناسب سی جاتی ہے آپ کے فرینڈلی کنٹریز کو, انویسٹرز کو, کہ جی وہاں تو انریسٹ ہے, وہاں کی تو جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو اپنی حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے, وہ شٹر ڈاؤن کر رہی ہے. ایک تو اس کا جواب دے دیں, پھر آپ کی یہ ڈیمانڈز کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ شٹر بند مجبوری کے علاوہ نہیں کیا جاتا. کون یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دکان کا, میں اپنی صنعت کا دروازہ بند کروں اور میں اپنے کاروبار کا بھی نقصان کروں اور میں ملک کے اندر بھی اس امیج کو عالمی سطح پہ لے کے جاؤں کہ یہاں پہ انویسٹر فرینڈلی ماحول نہیں ہے, یہاں پہ تاجروں کے لیے سازگار حالات نہیں ہیں, یہاں صنعتوں کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ظاہر یہی میسج اس سے جاتا ہے. لیکن اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہم نے موجودہ حکومت کے بننے کے بعد مسلسل ان سے مذاکرات کیے ہیں. FBR کے چیئرمین کے ساتھ, FBR کے ساتھ, خود وزارت خزانہ کے ساتھ ہم نے طویل ادوار کیے. پہلے ہم نے ان کو تجاویز دیں, پھر ہم نے ان کا بجٹ کے بعد ان سے ڈسکشنز کی. لیکن جب ان ڈسکشنز کا کوئی نتیجہ نہ نکلے
حکمران بیٹھ کر یہ تسلیم کریں کہ آپ کی باتیں جائز اور درست ہیں لیکن ہم ان کو نافذ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ کیا کر لیں گے وہ؟ دیکھیے کریں گے، اس لیے کہ جب عوامی طاقت ہوتی کے سامنے پھر حکمرانوں کو چیزیں ماننی پڑتی ہیں۔ یہ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آئی ایم ایف کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے۔ اب جو 23rd ریویو ہے آئی ایم ایف کا، جس کے پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اشیاء خورد و نوش پر، آپ اسٹیشنری پر اور آپ ضروری آئٹمز پر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ زرعی جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں گے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں گے۔ لیکن حکمران کیا کرتے ہیں کہ وہ اشیاء خورد و نوش پر تو ٹیکس لگاتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس، وہ آٹے پر، دالوں پر، چاول پر تو ٹیکس لگاتے ہیں، دودھ پہ ٹیکس لگاتے ہیں، اور کرتے کہ تاجروں کو اس کا کلیکشن ایجنٹ بنا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ تاجر عوام سے پیسہ نچوڑ کر حکمرانوں کو ان کے عیاشیوں کے لیے دیں، تو تاجر اس کے اعلی کار کیوں بنے؟ تو وہ کام تو یہ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف جو اپنے اخراجات ہیں، جس طرح ابھی ہارون شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یورپ نے 25% اخراجات کم کرنے کی بات کی، انہوں نے تو موجودہ بجٹ کے اندر بھی اپنے اخراجات تو بڑھا دیے، غیر ضروری، غیر ترقیاتی، غیر پیداواری اخراجات کو بڑھا دیا گیا، اور دوسری طرف عوام مشکلات میں، اور یہ کہتے ہیں کہ عوام قربانی دے، تاجر قربانی دیں، صنعت کار قربانی دیں۔ اب قربانیاں دے دے کے قوم تھک چکی ہے، اب مراعات یافتہ طبقہ اور اشرافیہ قربانی دے گی تو اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ صحیح۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب میری دکان ویسے ہی بند ہو رہی ہے، میں بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، میں گیس کا بل نہیں دے پا رہا، میں اپنے بچوں کے تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، میری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹر جن کے اوپر انحصار ہے اس ملک کا، وہ اپنی انڈسٹری بند کر رہے ہیں اس لیے کہ ایکسپورٹ کے اوپر جتنے ٹیکس انہوں نے اس بجٹ کے اندر لگا دیے، اب ایکسپورٹ کم ہوتی چلی جائے گی، صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ فیصل آباد جیسے شہر کے اندر ٹیکسٹائل کی ہماری انڈسٹری وہ لوہے کے بھاؤ بک رہی ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب صنعت و تجارت ویسے ہی بند ہو رہی ہو، تو پھر ہم تو اس کو چلانے کے لیے شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں کہ یہ میسج دیں، یہ پیغام دیں واضح کہ اگر آپ اقدامات درست نہیں کریں گے، معاشی سمت درست نہیں کریں گے، تجارتی سرگرمیاں بحال نہیں کریں گے، صنعتوں کا پہیہ نہیں چلائیں گے، تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد ہمارے پاس یہ راستہ ہے کہ ابھی تو ہم ایک دن کا شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں۔ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ معیشت اب صحیح سمت پر چل پڑی ہے؟ کوئکلی اس کا جواب دیں تو پھر میں رانا مبشر صاحب کی دیکھیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی معیشت درست سمت میں چل رہی ہوگی، پاکستان کی معیشت تو نہیں چل رہی۔ چلیں رانا مبشر صاحب، آپ نے ایکسپرٹ اوپینین اور اپنی جو ٹریڈ ہے اس کا بھی آپ نے موقف جو ہے وہ سن لیا۔ 28 اگست شٹر ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے از دس دا آنسر ٹو آل دا پرابلمس کہ جی بس اب ٹھیک ہے ہر کوئی روڈ پہ نکلے، شٹر ڈاؤن کرے، اس کے بعد پہیہ جام ہو، اور یہ مطلب یہی ہے جس طرف مریم اورنگزیب سے صاحبہ بتا رہی ہیں کہ جی معیشت صحیح طرف جا رہی ہے؟ اچھا ضمیر صاحب دیکھیں، یہاں پہ ایشوز جو ہے نا وہ گورننس کے ہیں، اور ایک سب سے بڑا ایشو گورننس کا یہ ہے کہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو وہ نہ تو کسی نے روک سکتی ہے، مطلب ہم تو نہیں روک سکتے، آپ ہی نہیں روک سکتے اس کو جا کے، تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس نے بجلی چوری کو روکنا ہوتا ہے۔ تو اگر بجلی چوری کو وہ نہیں روکیں گے تو پھر وہ اور اس کا سارا بوجھ جو ہے عوام پہ یا کاروبار کرنے والے طبقے پہ ڈالیں گے، تو وہ کوئی غلط نہیں بنی نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چوری ہو رہی ہے اگر بجلی تو اس کو حکومت رکواتی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ رکوائے گی تو وہ ایٹ ایز ہو جائیں گے، عوام ایٹ ایز ہو جائے گی، ان کو ریلیف ملے گا، وہ یہ روکوا نہیں سک رہے۔ سیکنڈلی اگر آپ ریجن میں دیکھیں، پورے ریجن میں جب ہم بات کرتے ہیں نا جناب کہ ہم کمپیٹیٹو کیسے ہوں گے، ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ پورے دنیا میں کمپیٹیٹو کیسے ہوں گی، تو وہ کمپیٹیبلٹی جو ہے بنتی نہیں ہے۔ جب آپ 70-80 روپے کا ایک یونٹ دیں پلس، ٹھیک ہے، اور ابھی کہیں جناب کو اس کو مزید بڑھانا ہے، تو پھر وہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو کیسے کمپیٹ کروائیں گے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ ریجن کے اندر اگر آپ ایران کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، تو وہاں پہ بجلی کا یونٹ جو ہے
وہ ایک یونٹ جو ہے ہمارا کتنے کا ہے وہ سب کو پتا ہے, 70-80 روپے سے اوپر چلا جانا ہے اس نے ایک یونٹ بجلی کا. لیکن یہاں پہ ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں ان پہ ان کا جو بجلی کا یونٹ ہے جو ان کو پڑ رہا ہے یا وہ دے رہے ہیں جو عوام کو, وہ کم و بیش پلس مائنس جو ہے 18 روپے کا دے رہے ہیں. تو 18 روپے کہاں پہ اور 70-80 روپے کہاں پہ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ اٹس ناٹ پاسبل, لاجیکلی اٹس ناٹ پاسبل. اب بات آ گئی جناب, ذرا فیصلہ آباد کی بات کر لیتے ہیں. فیصلہ آباد کو جناب مانچسٹر کہا جاتا تھا کسی زمانے میں. وہاں پہ تقریباً 100 فیکٹریاں جو ہیں ان کو تالے لگ چکے ہیں. جب 100 فیکٹریوں کو تالے لگ چکے ہیں تو وہ کیا سگنل دے رہا ہے؟ وہ سگنل یہ دے رہا ہے کہ جی میری ہٹی نہیں چلتی پئی, ٹھیک ہے, اسی اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں. جی ہارون بھائی, ایک تو اگلے روز مطلب آج خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں کہ جی فیصل آباد میں 100 سے زائد ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے اور تقریباً اوور آل 2 لاکھ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. اور اس پر جو ہے وہ ایک ہمارے جو اعجاز گوہر صاحب ہیں جو سابق وزیر بھی تھے, نگراں وزیر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ بنگلہ دیش سے آرڈرز لوگ جو ہیں کینسل کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں, تو پاکستان کین کیش ان آن دیٹ سچویشن. یہاں پر ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ اعجاز گوہر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے. تو یہ ایک تو یہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا واقعی اتنی بری حالت ہے کہ اتنے بڑے بڑے یونٹس جو ہیں وہ بند ہونے پر آ گئے ہیں اور وہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اب میٹ نہیں کر سکتے, ایکسپورٹ ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے, اور جو ان کی جو پرائس ہے وہ بھی ان کو فیزیبل نہیں ہے. از اٹ سو؟ یہ میں تھوڑی سی سخت بات کروں گا کیونکہ گورننس کی بات ہے. دیکھیے یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری اکنامک پریشرز لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں, اس کے لیے حکومت کو ایک ایکسٹرا آرڈینری ریسپانس دینے کی ضرورت ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں بالکل آپ سے آنیسٹلی پوچھتا ہوں, آئی ایم ویری ریسپیکٹفل ٹو دا پولیٹیشینز, لیکن کیا آپ کو اپنے کامرس اور انڈسٹری کے منسٹرز پر اعتبار ہے کہ وہ اس کی پالیسی رسپانس دے پائیں گے؟ اگر میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں, گریجویٹ اسٹوڈنٹ ٹاپ بزنس سکولز میں پاکستانی سے, ان کو ان وزراء کا نام تک نہیں آتا, یو نو. سو دا کوسچن از کہ آپ کریڈیبل انسٹیٹیوشنز تب فیل ہوتے ہیں جب وہ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں سیکٹرز کو اور میریٹوکریسی کی بجائے میڈیوکریٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر اس وقت جان نہیں ہے اس سچویشن کو ڈیل کرنے کی. انسٹیٹیوشن لوگوں سے بنتا ہے. سو پہلا پوائنٹ تو اس کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈینری رسپانس کے لیے تگڑے لوگ لگائیں جن کو یہ کام آتا ہو. جو آپ کا سوال ہے, پوری منسٹری آف کامرس کے اندر ایک بھی ٹریڈ اکانومسٹ نہیں ہے, تو ان کو بنگلہ دیش کے آرڈرز کا اور دنیا کی ٹریڈ کی کہاں سے سمجھ آئے گی؟ سو مائی کوشچن از کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ریسورسز ڈالیے اور دیکھیے کہ اس مشکل حالات سے انڈسٹری کو نکال کے آگے کیسے چلانا ہے. دوسری بات ہے کمپیٹیٹیونیس کی. ہماری کمپیٹیٹیونیس اوور دا ایئرز نوز ڈائیو کر گئی ہے, یو نو, اور ہمارے کمپیٹیٹرز آگے نکل گئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم صرف اسی انڈسٹری کو پالتے رہیں گے جو پیٹنیج پہ چلتی ہے یا یو نو پروٹیکشن پہ چلتی ہے جو کمپیٹیٹیو نہیں ہے, یا جہاں ہم کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں اس طرف ریسورسز کو موبلائز کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو. اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے. میں اپنے پولیٹیشنز کو چیلنج کرتا ہوں کہ پولیٹیکل کاسٹ آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے خود سے کہ ہم نے پیٹنیج پہ پالیٹکس کرنی ہے. اگر آپ میرٹ پہ پالیٹکس کریں اور لوگوں کو چلائیں, روزگار مل رہا ہو, بیچ میں ایک ٹرانزیشن کا مشکل وقت آئے گا. منموہن سنگھ پہ بھی آیا تھا, کیمبوڈیا میں بھی آیا تھا, لیکن اس کے بعد گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کمپیٹیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یہ تو بجلی کی چوری تو ایک چیز ہے, بٹ لک ایٹ دا لائن لاسز another thing. اٹس اے گورننس فیلور اداروں کا اس لیے ہے کہ آپ نے میرٹ کو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے. یو نو, یار دوستی اپنا بندہ لگانے کے لیے ہم جابز دے دیتے ہیں. تو وائی شوڈ اے سیریس انویسٹر یو نو ٹیک اس یو نو سنجیدگی سے جب ان کے کاؤنٹر پارٹس ان کو پتا ہے کہ ان سے بات نہیں ہو پاتی. تو میں یہ گورننس کی پالیسی رسپانس کی بات ہے. یہ جو 1-2 ماہ کی ریلیف ہے یہ کوئی رسپانس نہیں ہے. یہ تو آپ کا ایک پاپولسٹ جیسچر ہے, اگین پیٹنیج مائنڈ سیٹ کا.
ہمیں پالیسی رسپانس دینا ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور پالیسی کی ایک قیمت ہوتی ہے, پالیسی کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اور پالیسی رسپانس کی ایک آپ کو بالکل جو ہے لوگوں کو, لیکن کاسٹ لوگ تب پے کریں گے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اگر ان کو نظر آئے کہ سب مل کے کاسٹ شیئر کر رہے ہیں. کاشف چوئی صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 13 ڈیمانڈز تو رکھتی ہیں, اس میں سے کتنی پوری ہو جائیں تو لچک دکھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی مشکل ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ری شیڈیول کیے جائیں, کیپیسٹی چارجز وصول کرنا بند کیا جائے, گیس کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ, اضافی سیکیورٹی اور ظالمانہ سلیب سسٹم ختم, مطلب بہت 13. کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کر لے گا اور آپ تسلی میں آ جائیں گے؟ دیکھیے, حکومت کے پاس اختیار سارا ہوتا ہے. حکومت کہتے کس کو ہیں؟ اگر حکومت کے پاس اختیار نہیں تو اس کو تو حکومت کرنی ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ واقعتاً حکومت ہے تو اس کو ملک کے نظام کو چلانا ہے, اور نظام کو چلانے کے لیے جو 13 ڈیمانڈز ہم نے دی ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے, نظام کو چلانے کے لیے ہیں. مثلا اگر میں اس میں بات کروں جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا, آئی پی پیز اب پوری قوم کے سامنے ہے کہ 70% آئی پی پیز کے مالکان پاکستانی ہیں, وہ فارنر نہیں ہیں, اور ہمارے بجٹ کا جو پیسہ جاتا ہے ان کو 2800 ارب روپے. شاطر لوگ ہیں چوئی صاحب, آپ کو بھی معلوم ہے انہوں نے جتنے ایگریمنٹس کیے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فورن کمپوننٹ یا سوورن گارنٹیز لینی ہے, تو وہ پھر اسی طرح ڈیل ان کو اسی طرح کرنا پڑے گا. میں ویسے ایک بات کروں کہ کون سا پاکستان میں سرمایہ دار ہے کہ جس کو درست کرنے کی اور رائے راست پہ لانے کا ریاست اور حکومت کے پاس طاقت نہ ہو؟ طاقت تو ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جس کے اندر کک بیکس اور کمیشنز اور سارا کچھ شامل ہو, اور بند پلانٹس کے پیسے جا رہے ہوں, بجلی نہ بنانے کے پیسے جا رہے ہوں, امپورٹڈ آئل دکھا کر اور گنے کی پھوک سے بجلی بنائی جا رہی ہو, تو یہ سب کچھ تو ان کے معاہدوں کے اندر موجود نہیں ہے نا, یہ تو معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ سارے خود ایوانوں کے اندر مختلف انداز سے موجود ہوں یا سپانسرز ہوں تو پھر ان کو کون پکڑے گا, اور اس کی کاسٹ اب دیکھیے کہ کون برداشت کر رہا ہے؟ پاکستان کی صنعت, پاکستان کی تجارت اور پاکستان کی قوم. تو یہ اب ختم کرنا ہوگا نا یہ دھندا. اچھا, پھر یہ آئی پی پیز نہیں, میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں 1450 ارب روپیہ گزشتہ عرصے کے اندر ان کو دیا گیا ہے, وہ ایک الگ ادارہ بنا ہوا ہے, وہ ایک الگ سکینڈل ہے پورا آئی پی پیز کی طرح کا. اچھا, یہاں پہ ہم ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی جی NTDC جی اچھا وہ جس طرف ابھی ہارون شریف صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں, چوری تو اپنی جگہ ہے, ٹرانسمیشن لاسز جو ہے وہ ہم پچھلے 30-32 سال سے تو میں سن رہا ہوں جی کہ جی وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ آئی پی پیز کے دیکھیں جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اچھا, جن کے پلانٹس پرانے ہو چکے ہیں, اچھا معاہدے کے مطابق پلانٹس نہیں ہیں, ناکارہ مشینیں ہیں, ان کو بند کرنا چاہیے. اچھا, جو باقی معاہدے ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے کو 30% ہیں جو ہمارے فارنر یا ہمارے چائنیز دوست ہیں. اچھا, دوستی کس کو کہتے ہیں کہ اگر چائنا ہمارا دوست ہے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے نیگوسیشن کی جا سکتی ہے. آپ نے اچھی بات کی, ویسے میں ذرا آگے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. رانا مبشر صاحب, آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی چین اور سعودی عرب بھی آج ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب ہم ایک بڑی آس لگا کر بیٹھتے ہیں کہ جب بھی ہم بالکل نوز ڈائیو کرنے والی ہوتی ہے ہماری معیشت تو ہم یہ ان دو ممالک کی طرف جاتے ہیں. کہیں سے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل مل جایا کرتا تھا, کچھ ہمیں فورن ایکسچینج ریزروز کے لیے پارک کرنے کے لیے کچھ ڈالرز مل جاتے ہوتے تھے, اب شاید وہ بھی نہیں. ملنے والی جو بات تھی نا, وہ ڈالر ملنے آپ کو بند ہو گئے ہیں, کیونکہ ایک تو کولڈ وار ایرا ختم ہو گیا تھا. کولڈ وار ایرا میں آپ کو ملتے تھے کیونکہ پوری دنیا کا انٹرسٹ تھا کہ کولڈ وار ایرا میں ایک سپر پاور تھی اس وقت کی سوویت یونین, اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا تھا. وہ پرپس سرو ہو گیا, آبجیکٹیو میٹ ہو گئے. اس کے بعد جناب وہ ٹھیک ہے, کبھی آئے کبھی نہیں آئے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک رولر کوسٹر کی طرح وہاں پہ ڈالرز کا سلسلہ چلتا رہا. ابھی آپ کو ڈالرز کوئی نہیں دے گا, کوئی آپ کو ڈالرز نہیں ملنے والے, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو گیٹ یور 9/11 کے بعد بھی تو مل رہے تھے, وار آن ٹیرر پہ ہمیں مل رہے تھے.
اسی لیے کہا نا وہ رولر کوسٹر کی طرح ایک سلسلہ تھا جو چلتا رہا, کبھی مل گئے کبھی نہیں ملے, ٹھیک ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ دیکھیں اب آپ کو کوئی ڈالر شالر نہیں ملنے, نہ آپ دے گا کوئی ڈالرز, ٹھیک ہے. اور ابھی جو انٹرسٹ ہے وہ ساری دنیا کے اپنے انٹرسٹ ہے. وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اکنامکلی آپ کتنے وائبل ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اکنامکلی وائبل بنا لیں تو ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری. لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو اکنامکلی وائبل اور اپنا گھر آپ نہیں سیدھا کر سکتے, یو کین ناٹ اسٹریٹن یور ہاؤس یور ہوم, تو پھر آپ کو کوئی نو بڈی از گوئنگ ٹو لائک جو آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہیں دے آر آلسو لیسٹ پشڈ, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں کچھ کرنے والے ہیلپ آؤٹ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹیمپریری آپ کو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے دے دے, آپ کو یہاں پہ ایک بریدنگ اسپیس آئی وڈ سے کہ مل جائے, بٹ دیٹس آل ٹیمپریری فیزز. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ہاؤس فرسٹ. اگر آپ نہیں کر سکتے تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریس سچویشن. یو ہیو ٹو لک انٹو اٹ. اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے, آپ اگر ایک اٹھے گا اور وہ مولانا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب دیکھیں مولانا صاحب از اے گڈ پولیٹیشین, آئی مسٹ سے دس تھنگ. ان کی پالیٹکس سے اعتراض کیا جا سکتا ہے, مولانا صاحب جس طریقے سے پالیٹکس کرتے ہیں اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہی از اے گڈ پولیٹیشین. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جناب اس طرح جو اس وقت جو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس طریقے سے حکومت, اٹ شوز ایز اف دے آر لیسٹ پشڈ. یہ جو ایک ٹپیکل سینٹینس ہے نا جو ہم سنتے آئے ہیں جب سے ہم نے جرنلزم شروع کیا ہے کہ عوام قربانی دے. او بھائی عوام ہی تو قربانی دین دی, اور کون دیندا ہے قربانی؟ عوام ہی تو دیندی ہے قربانی, اور کنی دینی قربانی اتنے, اور تو کوئی نہیں قربانی دیندا اتنے, ٹھیک ہے. تو عوام قربانی والا سینٹینس جو ہے نا ٹپیکل سینٹینس, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, یہ اب ختم ہو گیا ہے. تو پولیٹیشینز نیڈ ٹو گرو اپ. جو پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور دے نیڈ ٹو گرو اپ. ان کو جناب یہاں پہ سیریس ایفرٹ کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, دس از امریکن اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اور اس سچویشن کو میرے خیال میں کوئی پھر ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی کوئی دا باکس کوئی چیزیں کرنی پڑے جو کہ سب کو پسند نہیں آئیں گی, جو مطلب یہاں پہ میجورٹی لوگوں کو شاید پسند نہ آئے, لیکن وہ کرنی پڑے گی آپ کو. نہیں کہنا کہ جناب ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. اب رانا مبشر نے ڈرانا شروع کر دیا کہ آؤٹ آف باکس, اگر آؤٹ آف باکس کچھ کریں گے تو شاید لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. اور پھر country we are living in this country. ہمارے یہاں پہ سب فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں, ہم ڈرا نہیں رہے, ہم خود ڈر چکے ہیں کہ we are not the people who are like calling the shots. People who are sitting at the helm of the affairs, they are calling the shots. Exactly. And because of their wrong policies. No doubt. صحیح. میں ذرا ہارون بھائی کی طرف جانا چاہوں گا. ہارون بھائی, دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو وی آر سٹنگ آن اے پاپولیشن بامب وچ از ٹیکنگ. اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بڑا اویئرنیس ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اب اس کو کلیشے بنا دیا گیا. نو باڈی از بادرڈ کہ باقی تو اکنامک کرائسس تو ہے ہی ہے. دس از ایکچولی ٹریگرنگ اکنامک کرائسس جو کہ توجہ نہیں دی جا رہی. انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ کے پاس آپ کے تاجر برادری خوش نہیں ہے. ٹیکس ریونیو ٹارگٹ کے اوپر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی اگر اتنا % بھی شارٹ فال ہوا تو ہم جو ہے آپ کو منی بجٹ کی طرف لے کے جائیں گے. تو کوئی سلور لائننگ, کوئی ہوپ کہ کین وی ڈو فرام ہیئر ایز وی اسٹارٹ سم تھنگ ٹوڈے, کین وی موو ٹوورڈز سم تھنگ گڈ, لائک کوئی اچھی خبر؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وقت لگے گا. ایک تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ جو کل کا وعدہ کرتے ہیں کہ جی سب کچھ بالکل دودھ کی شہد کی نہریں چلنی شروع ہو جائیں گی. ہمیں اعتماد میں لینا ہے, لیکن اس کے لیے جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو ایک پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے. یہ کرنٹ پالیسیز جو چلی آ رہی ہیں 30 سال سے ہماری معیشت کا ڈھانچہ بدلا نہیں ہے. وہی ڈھانچہ جو ہے اب وہ 250 ملین لوگوں کو فیڈ نہیں کر پاتا. جب 250 ملین کو فیڈ نہیں کر پاتا آپ امپورٹ کرتے ہیں. جب حکومت کا اگر مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ ہم نے صرف 1 سال گزارنا ہے اور آئی ایم ایف کے پیسے آنے سے ہم بل پے کر لیں گے, تو وہ پالیسی رسپانس نہیں ہے. وہ صرف آپ کا ایک سٹیبلائزیشن کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ پھنس کے رہ گئے ہیں نا. دیکھیے جو آپ نے تو بات کی ہے اس وقت پاپولیشن کی,
बट लेट मी नाउ टेल कि हमारी जो मईशत है, आप कोई भी पॉलिसी बनाएं उसके अंदर आपके फिल्टर क्या है। पहला फिल्टर यूथ है, यूथ को आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी है और यूजफुल बनाना है। दूसरा फिल्टर वैल्यू एडिशन है। आपने अभी कॉटन की बात कर रहे थे कि अगर कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो बड़ी बेसिक एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। तीसरा फिल्टर यह है कि आपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है ताकि वैल्यू भी ऐड हो और आप नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाएं। एक ये साइड है। अब हमारी थ्रेट्स क्या है? पॉपुलेशन की ग्रोथ थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज थ्रेट है, खित्ते के अंदर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थ्रेट है। वेलकम बैक। काशिफ चौधरी साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि आप लोग तो बहुत बड़े वोटर सपोर्टर होते थे पीएमएलएन के, और ये फैक्ट है कि जीटी रोड पर भी जितनी ताजर बरादरी, इंडस्ट्री, ये सारे पीएमएलएन के वोटर सपोर्टर होते थे। बड़े बड़े जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे ताजर बरादरी बहुत बड़ी है, वो भी वहाँ से बहुत सपोर्ट करते थे। तो अभी कितनी उम्मीद है कि इसहाक डार साहब अगर आपके सामने बैठ जाएंगे, कहेंगे यार तुसी तो साडे बंदे हो, तो बस करो, जान दो, कर दें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ताजर बरादरी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती रही, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के अदवारे हुकूमत के अंदर ही मुआशी पॉलिसियों के ऊपर ताजर शटर डाउन भी करते रहे, इसलिए कि मुस्लिम लीग के साथ किसी की हमदर्दी अपनी जगह पे, लेकिन उसका पेट और उसका मुआश वो उसको मजबूर करता है बाहर निकलने पे। और ये जो हड़ताल है, ये बेसिकली एक इंडिकेटर है हुकूमत के लिए, ये समझने के लिए कि हमारी पॉलिसियों से लोग किस तरह नाला हैं। आप देखिए कि आम तौर पे मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता है ये ताजर दोस्त है, और आप देखिए छोटे ताजरों के लिए ताजर दोस्त के नाम पे वो स्कीम इस वक्त एक लाए हैं। और दिलचस्प बात देखिए कि हमने उनको कहा कि आमदन के ऊपर लोगों से टैक्स लीजिए, और उन्होंने ताजर दोस्त स्कीम के ऊपर 60,000 रुपया फ़ी दुकान इनकम टैक्स के नोटिस, और वो भी एडवांस, हर महीने आप 60,000 रुपया अदा करें, कहीं 45,000 रुपया अदा करें, और पूरे बाज़ारों को, उस बाज़ार में समोसे बेचने वाला भी 60,000 देगा, बर्गर बनाने वाला भी 60,000 देगा, और एक कपड़े की बड़ी दुकान वो भी 60,000 देगी। तो मैंने खुद चेयरमैन FBR और वजारत ख़जाना से पूछा कि ये कौन सा मेयार और तरीका है कि आप जायदाद की कीमत को इंडिकेटर बनाकर ये टैक्स लगा रहे हैं। इनकम टैक्स तो इनकम पे होता है और साल के बाद उसका गोशवारा भरा जाता है। और फिर आप देखिए कैसे लोगों को खौफजदा करते हैं कि जो सालों से रिटर्नें फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स की, वो 32 सफ़े की मोटी रिटर्न के जो आम आदमी भर नहीं सकता, वो जो ताजर बेचारा सालों से भर रहा है, उसको भी इस स्कीम के अंदर डाल दिया गया है। और धमकियां क्या दी जा रही हैं, कानून बना दिया गया है कि अगर आप हर महीने एडवांस इनकम टैक्स नहीं देंगे तो दुकान सील कर दी जाएगी, दुकान को इतने लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा। अच्छा, हमने इसके ऊपर FBR के साथ बैठ के कहा कि ताजर टैक्स दे रहा है, देना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लीजिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन इनको ख्वाबों के अंदर और हवाओं के अंदर मंसूबे बनाकर देता है, मुआशी मंसूबे और टैक्स का निज़ाम। इसी तरीके से आप देखिए कि इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जिसकी मैंने बात की, बिल्कुल, अच्छा सेल टैक्स की मैंने बात की, अच्छा रियल स्टेट की इंडस्ट्री जो चल रही थी उसके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए कि उससे वाबस्ता इस वक्त 45 से ज़्यादा सनतें और 74 से ज़्यादा वो जो एक आम गरीब दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर एक इंजीनियर तक बेरोज़गार हो रहा है। लेकिन हुक्मरानों को ये समझ नहीं आती कि इस तरह के टैक्सेस में, और फिर तनख्वाहदार तबका। तो आप इसके साथ कोई पॉजिटिव सजेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन टैक्स तो देना है ना जी। देखिए टैक्स नहीं देंगे तो मतलब देखिए, टैक्स के बारे में तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते क्या हैं, टैक्स की शरह कम हो और निज़ाम मुनसिफाना। बिल्कुल सही। चलें, राना मुबशिर साहब, ये तो एक पॉपुलर नोशन है कि लोअर द टैक्स रेट एंड एक्सपैंड द बेस। हमने ये होते कभी देखा नहीं, एक आध दफ़ा कभी हुआ था और उसमें टारगेट्स भी मीट हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है इस तरफ तवज्जो नहीं है। अब जो भी कुछ हो जाए सारा मलबा जो है राना मुबशिर पर डाल दिया जाता है कि वो आप इतनी तनख्वाह ले रहे हो, इतना टैक्स दो। तो मतलब सैलरीड क्लास पे, मतलब कहने का मतलब है, और सैलरीड में वो इंडस्ट्री का और वो प्राइवेट भी सारा शामिल, वो भी शामिल है। और फिर जिस तरह अब ये मतलब अशिया खुर्दोनोश की अशिया जो हैं वो भी इसलिए महंगी हो गई हैं
کیونکہ ان پہ بھی ٹیکس لگ گیا اور یہی دکاندار لے کے ٹیکس جو ہے ہم سے حکومت کو دے رہا ہے. رانا مبشر. دیکھیں ٹیکس جو ہے, ٹیکس ایویژن جو ہے آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کسی نے مرڈر کیا ہو تو ہی کین ناٹ گیٹ اوے, ہی کین گیٹ اوے ود مرڈر, لیکن ٹیکس ایویژن سے دے کین ناٹ گیٹ اوے ود دیٹ. ناؤ واٹس دا ریزن فار دیٹ؟ دا ریزن از ویری سمپل. جو لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, جہاں پہ بھی دیتے ہیں, ویسٹ کی بات اگر کر لیں, اس کا کمپیریزن کر لیں اپنے ساتھ, تو they don't have a trust deficit. Trust deficit جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. So they think کہ whatever penny, even a penny if they are like giving away on tax, in the form of tax, in the shape of tax, وہ right place پہ وہ وہاں پہ لگے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے رہے یا نہیں دینا چاہتے تھے, یا فار دیٹ میٹر اس میں سے جو لوپ ہولز تھے اس میں سے راستہ نکال کے کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیف لے لیتے تھے, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ تھی. ناؤ ٹیکس لیں, ضرور لیں, دیر از نو ڈاؤٹ, ٹیکس پہ جہاں پہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم سے ٹیکس لیں, لیکن آپ جو ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے لے لیں. آپ جیسے ابھی اگزامپل دیا, اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جناب ایک فلیٹ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ 45,000 روپیز یا آپ 60,000 روپیز کسی بھی دکاندار پہ, اس بازار اس کو مطلب دیکھیں تو صحیح, واٹ از ہی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. اس جو دکان یا جو کاروبار کر رہا ہے اس سے وہ ارن کیا کر رہا ہے, اس کی انکم کیا ہے. اگر آپ انکم کو سائڈ پہ کر دیں گے اور کہیں گے نہیں یہ فلیٹ ٹیکس لگا دیا جائے گا, doesn't work that way. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں لوگ تو یہ ہمارے جو یہاں پہ جائیں گے ہڑتال پہ تو اس سے کوئی ڈفرنس ہو جائے گا. یس, پریشر ماؤنٹ کرنے کی ایک ٹیکٹک ہے, لیکن دین اگین آپ پریشر ضرور ماؤنٹ کریں حکومت پہ, لیکن آپ تھوڑا سا لاجیکل بات بھی کریں کہ ٹیکس دیں, ضرور دیں. فلیٹ نہیں دے سکتے اس کو بتا دیں ان کو, نہیں اگر سن رہے تو پھر اس کا کوئی اور ماڈس اپرینڈی ایوالو کر لے. یو نو strike, yes, they have all the right to go for a strike, but at the very same time, at this particular moment, if traders go out for a strike, it's going to be a situation, I'm telling you again and again, کیونکہ جو ادھر ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہے ٹو پل ان انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ہماری کہ نہیں ہے, بٹ دین اگین ایک نیگیٹو سگنل جائے گا آل اوور. اس نیگیٹو سگنل کو تھوڑا سا میلو کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو میلو ضرور کر لیں. اگر نہیں سنا جا رہا تو یو شوڈ کم اپ وتھ لاجیکل تھنگس کہ جی ہم نے یہ رکھی ہے. 13 جو یہاں پہ پوائنٹس ہیں, جو 13 پوائنٹس ہیں, ان میں سے اگر ٹھیک ہے, اگر میں کہتا ہوں جی اس میں سے 10 پوائنٹس ٹھیک ہے, لیکن اگر 3 پوائنٹ بھی اس میں غلط ایڈ کر دیے گئے ہیں تو وہ اس پہ وہ کام نہیں ہوگا. بعد میں اٹس گوئنگ ٹو بیک فائر. دیٹ اسٹرائک از گوئنگ ٹو بیک فائر. وہ اسٹرائک بیک فائر کر جائے گی. وہ اس پہ لاجیکل پوائنٹس رکھ لیں سامنے, 13 کے بجائے. ویسے 7ویں نمبر رانا مبشر 7ویں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ کہتا ہے صدر, وزیر اعظم سمیت تمام وزراء اور سرکاری افسران کلٹس گاڑیاں استعمال کریں اور ان کی مفت بجلی, گیس, پیٹرول اور تمام قسم کی مراعات واپس لی جائیں. مطلب کلٹس گاڑیاں تک تو شاید پاسبل نہیں ہوگا, لیکن ٹھیک ہے مفت بجلی, گیس, پیٹرول اور تمام قسم کی مراعات واپس لی جائیں, دیٹ از پاسبل. لیکن آپ کیسے, اب مطلب وہ ایک جنیجو صاحب مرحوم کے زمانے میں ہمیں یاد تھا کہ انہوں نے شاید بٹھا دیا تھا 1000 cc پہ منسٹر کو. کیونکہ اس پہ کمنٹ کریں تو پھر میں چوئی صاحب کی طرف جان. دیکھیں وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹریز, انڈسٹریز جو پروڈکشن کر رہی ہیں, جو جگہیں ان کے لیے ڈائریکٹ جو ہے ان پہ جو ڈیمانڈز کی گئی, ان کے بارے میں جو ان کو افیکٹ کر رہی ہیں چیزیں, ان کے بارے میں جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں اس پہ اسٹک کریں, اس پہ فوکس کریں, اس پہ زیرو ان کریں. آپ اننیسیسری چیزوں کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو ان کی عیاشیاں ہیں یا ان کے جو خرچے ہیں وہ ہمارے ٹیکسز سے پورے ہو, نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. وہ غلط ہے, وہ بات ہی غلط ہے. وہ اتنا مطلب they live like lavishly. لیکن obviously مطلب کہ کلٹس گاڑی پہ بٹھانا that is probably out of place ڈیمانڈ جو ہے اس کو فوکس کریں, سینٹرک رکھیں, اور صرف سینٹرک رکھیں. جو پروڈکشن یہاں پہ ہو رہی ہے, جس جگہ سے ہو رہی ہے, یا کاروباری طبقہ جہاں پہ متاثر ہو رہا ہے, اس کو سینٹرک اس پہ رکھیں.
یہ سیکنڈ فیز میں کر رہے ہیں. بالکل اس پہ ریسٹرکٹ کریں. بالکل میں لاسٹ ایک منٹ ہے میں کاشف چوہدری صاحب آپ اس میں سے ریویو کریں گے. دیکھیے میں سمپل بات یہ کرتا ہوں کہ تاجر دوست اسکیم، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس اور پراپرٹی، اس کے اوپر ٹیکسز کے اوپر حکومت بیٹھے، قابل عمل ہماری تجاویز کو سنے، اس کا راستہ نکالے، آئی پی پیز اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کی طرف جائے، اور باقی کچھ شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم پالیسیاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کرے. ہم ہمیشہ لچک رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا جینا اور مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ چھوڑ جائیں گے. اس لیے ہم اس ملک کو چلانے کے لیے ہر طرح کی لچک کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کاشف چوہدری صاحب آپ کا، رانا مبشر آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.